کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہو قالو حرقو وانصروا آلہتکم، او لوگو کھڑے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، آؤ جلا دو اس ابراہیم کو، زندہ نہ چھوڑو۔ چیخا جلائی، لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا، کولے شولے بھڑک رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بے وارثہ سمجھ کر، غریب سمجھ کر، تنہا اور اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے بارش برسانے والا فرشتہ آیا، خلیل حکم دو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا۔ فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں۔ فرمایا جا، میرا حال اللہ کو معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے۔ کہا پھر جا، رب جلیل جانے خلیل جانے، بیچ میں نہ۔ بارش برسانے والا فرشتہ آیا، اس کو بھی جواب دے دیا۔ ادھر آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، او آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، خبردار اگر ایک بال بھی میرے خلیل کا جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے۔ حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، محترمہ ہے۔ مصر کے علاقے سے گزرنے لگے۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا، خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا۔ یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ، بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے۔ دولت آئی نہیں، بندہ بدماش بنا نہیں۔ جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں، اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے۔ وافر دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا، پھر وہ بیوی جو 30 برس سے گھر میں حور نظر آتی تھی، پیسے آئے نہیں، تیری تو شکل ہی بدل گئی، ہوں تو خبر تین ہویا کہ چوڑی بن گئی ہے۔ پھر وہ اچھی نہیں لگتی، اور بگڑتا کیسے؟ کئی مرتبہ دیکھا اور سنا کہ گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے، وہ جو بھنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا ٹٹی خانے میں، حضرت اس کے ساتھ گوں کھا رہے ہیں۔ جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے، دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا، پھر تمیز ہی نہیں رہتی، میرے منہ میں گوں جا رہا ہے کہ روٹی جا رہی ہے۔ بادشاہ وقت بڑا بدماش تھا، اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے۔ آ گئے پکڑنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ، میں پیغمبر ہوں، میری آبرو ہے۔ اس نے کہا واہ واہ، بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے؟ زبردستی ہونے لگی، حضرت سارہ رونے لگی۔ خدا کی قسم، عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رویا کرتی ہے۔ گرفتار کر کے لے کے چلے، کہنے لگی اور ظالموں نہ چھیڑو، میں خلیل کی آبرو ہوں، اور خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو۔ پیغمبر کا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی نہیں، ہر جگہ پر میری عزت کی حفاظت کرنے والا وہ پروردگار ہے، تو پرواہ نہ کر۔ وہ چلی گئی، بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت سارہ کہتی ہیں مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت گنڈوں میں، بدماشوں میں کہیں پھنس جائے اور وہ اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو حضرت سارہ کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت باندھ لے، نماز پڑھے اور اللہ سے مناجات کرے، اور میرے مالک میری عزت کا نگہبان تو ہے اور کوئی نہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے جب نیت باندھی، بادشاہ وقت کے بدن میں درد ہونے لگا، وہ تڑپنے لگا، تو وہ کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، توبہ کرتا ہوں۔ پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے، یہ لوگ بڑے رحیم ہوا کر، اندازہ لا
ابھی پکڑ کے لائے، ابھی برائی کا ارادہ کر رہا تھا، حضرت سارا نے پھر جھولی پھیلا دی، او میرے مالک یہ توبہ کرتا ہے، تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے۔ اب وہ اپنی سے کب باز آنے والا تھا، پھر ارادہ کیا برائی کا، حضرت سارا نے پھر نیت باندھی، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے۔ بادشاہ وقت حضرت سارا کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے، بادشاہ کا مطلب ہے آبرو کو برباد کروں گا، خداوند کریم کی غرض و غایت یہ ہے، خلیل تو یہاں ٹھہر جا، سارا کو اس بادشاہ کے مکان میں بھیج دے، یہاں پر ایک چھوٹی سی کنیز ہے، ایک معصوم بچی ہے، ایک لڑکی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے کالی کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت سارا کی عزت لوٹنا چاہتا ہے، اللہ پاک حضرت ہاجرہ کی عزت بچانا چاہتے ہیں۔ ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے، ابھی اسے لے آؤ، کسی غیر کا ہاتھ نہ پڑے۔ خدا کی قسم، نبی تو نبی، نبی کی ماں کی عزت بھی خدا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سن لو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر، یاد کرو اس بات کو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ تک، بیچ میں جتنے بھی واسطے مردوں کے آئے ہیں، اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا تک بیچ میں جتنے بھی عورتوں کے واسطے آئے ہیں، حضور فرماتے ہیں کبھی کسی کے دل میں برائی کا ارادہ بھی نہیں ہوا ہے۔ فرمایا میں پاکیزہ نسل سے ہوں۔ پاکیزہ نسل کا صرف یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ زنا نہیں کرتے تھے، فرمایا ان نسلوں میں، ان پشتوں میں سے میرا نور نبوت منتقل ہو کر آیا جہاں زنا کا کبھی ارادہ بھی نہیں ہوا۔ تم کیا جانو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی قدر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے، یہ تو یوں ہی کھڑے ہو کر کے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کے بارے میں بادشاہ وقت کہنے لگا، اے اپنے ساتھ اس بچی کو لے جا، چل تیری خدمت کیا کرے گی، اور میرے ملک سے جلدی باہر نکل جا، تو عورت نہیں، تو کوئی بلا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی تو تھی، مگر خدا بند کریم بھی اپنے حکم سے دکھاتا رہا کہ کل کو تم اپنی بیوی سے مشتبہ نہ ہو جانا۔ اب سوال یہ کہ کیسے دکھایا؟ آج کے ٹیلی ویژن نے یہ مہمہ بھی حل کر دیا۔ اگر انگریز کی بنائی ہوئی چیز کو تم امریکہ سے یہاں دیکھ سکتے ہو تو کیا حضرت سارا کی عزت آبرو کا معاملہ اور نماز کا معاملہ باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو خدا نہیں دکھا سکتا؟ واپس آئی تو ایک بڑی خوبصورت بچی ساتھ ہے، فرمایا یہ کیا؟ کہ خادمہ ملی ہے، اللہ نے دی ہے۔ مصر سے نکلے، دوسرے ملکوں کا سفر طے ہو رہا ہے، خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، اور لوگوں اگر معاہد بننا کا ارادہ ہو، اگر توحید پرست بننا ہو، اللہ والا بننا ہو، ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ گھر سے نکلے، وطن سے نکلے، باہر آئے، دوسرے ملک میں پہنچے تو آبرو کے لالے پڑ گئے، قدم قدم پہ پریشانی ہے، آگ میں جلنا پڑا، عزت پہ حرف آیا، سب کچھ ہوا، مگر خلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا۔ خدا بند کریم نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ، اللہ کا حکم تھا، نکاح ہو گیا۔